الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد عصمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے، کروڑ کروڑ احسان ہے کہ وہ مجھے دین کی بات کہنے کی اور اتنی دور بیٹھ کر کے آپ تمام حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمایا. کہ میرا اور آپ کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، محض اللہ کا فضل و کرم ہے. رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہر انسان اپنی قوت اور طاقت کے مطابق اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں لگا ہوا ہے. روزوں کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، مدد کے ذریعے اور جو بھی ذرائع ہیں، صدقہ خیرات ہیں، غریبوں کی، محتاجوں کی، کمزوروں کی مدد کے ذریعے ہے، ہر انسان اپنی جنت کو بنا سکتا ہے. جنت بنانا انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کس انداز سے جنت بنا لے. روزہ اگر آپ رکھتے ہیں تو نور علی نور. روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل جنت کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا: یا نبی اللہ، میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کسی نے بیمار کی عیادت کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس آدمی میں بھی یہ تمام باتیں جمع ہوں گی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں. اس مہینے میں آسمان یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اس میں اللہ کی طرف سے ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس رات کی خیر و بلائی سے محروم رہا، حقیقت میں وہ بڑا محروم ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ میری جیب کی بات نہیں ہے،
ایک کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ لیکن افسوس انسان ایسے وقت میں بھی میں دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں مسجد کے اطراف میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ رمضان کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اے ماہ رمضان کی فضیلت سے غافل شخص، اس مہینے کی قدر و منزلت کو پہچان۔ اے ایذا پہنچانے والی باتوں میں کثرت سے مشغول رہنے والے، اے چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، آنکھوں کا، زبان کا، قدم کا، ہاتھ کا غلط استعمال کرنے والے، اپنی زبان سے لوگوں کو الٹا سیدھا کہنے والے، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اے آخرت میں اپنے اعمال کا جواب دینے والے، ذرا ہوش تو کر۔ اے گناہوں میں لتھڑے ہوئے انسان، لت پت انسان، اپنے گناہوں سے توبہ کر، اپنے گناہوں کو توبہ کے ذریعے دھو ڈال، اللہ سے معافی طلبی کر لے۔ اے وہ شخص کہ جس کی ہر برائی اس کے خلاف لکھی جا چکی ہے، اپنے اعمال نامے سے گناہوں کو مٹا لے۔ یہ وقت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تیرے اوپر سایہ کیے ہوئے۔ قرآن کے ذریعے، قرآنی دعاؤں کے ذریعے، اور بھی جو تجھے آتا ہو، اپنے رب کو منا لے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلبی کر لے۔ روزے کا جو بدلہ ہے، ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ اس کے بعد فرماتے کہ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش یعنی عرش اعلیٰ کے نیچے ہوا چلتی ہے، جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، اور حور عرض کرتی ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے رب العالمین، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے گا مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن پاک میں فرمایا، حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں خیموں میں رکی رہنے والی۔ ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے۔ کتنے قسم کے؟ 70 قسم کے لباس ہوں گے، جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی، جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اتنا لذیذ ہوگا، اتنا لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ۔ اور سنیے، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے،
ہر تخت پر 70 بستر ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ہر بسترے پر 70 گدے ہوں گے، اور اس کے خادم کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے ہاتھ میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے کا بدلہ ہے۔ خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے، روزہ دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ بے مثال ہے۔ یہ ثواب صرف اور صرف روزہ رکھنے کا۔ غور کریں میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آدمی 70 گنا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں بتاؤں گا۔ یہ رمضان المبارک کے جو بیانات ہیں لمبے چلیں گے، الحمدللہ میں کوشش کروں گا کہ پورے 30 کے 30 دن اسی پر بات ہو، لیکن کچھ آپ لوگوں کی فرمائشیں بھی ہیں، جسے ہماری ماں بہنیں بہت دن سے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب دجال میں کچھ بتائیے، دجال کے بارے میں۔ انشاءاللہ میں اس پر بھی بات کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مہینہ ہے جس میں انسان 1 کا 70 حاصل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یقیناً تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینے نے سایہ کیا ہے۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض فرما دیے ہیں، اور اس کی راتوں میں نماز ادا کرنا نفل اور سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نفلی نیکی کے ذریعے حق سبحانہ و تقدس کے نزدیکی چاہے گا، وہ اس شخص جیسا ثواب حاصل کر لے گا جس نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں فریضے کو ادا کیا۔ جو شخص اس ماہ میں فریضہ ادا کرے وہ ثواب میں اس شخص کے جیسا ہوگا جس نے ماہ رمضان المبارک کے سوا کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، نفس کو اس کی خواہشات سے روکا جاتا ہے، اور صبر کرنے کا ثواب جنت ہے، اس کے بدلے میں جنت ملتی ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں محتاجوں، بھوکوں کو مال اور جان کے ساتھ غمخواری کرنی پڑتی ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا رزق زیادہ اور زیادہ، اور اس میں برکت بھر دی جاتی ہے۔ غور کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہم تمام کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور یہ جو ہم لایانی باتیں کرتے ہیں، گھروں میں جن ماؤں بہنوں کے، جن بھائیوں کی ٹی وی چالو ہے، اللہ کے لیے بند کر دیجیے۔ حالات بہت ہیں مسلمانوں پر، بہت حالات ہیں۔ مساجدیں بند ہیں، مسجدیں بند ہیں، لوگ در در بھٹک رہے عبادتوں کے لیے۔ کسی کے پاس گھر ہے تو چھوٹا ہے، افراد زیادہ ہیں۔ اللہ اس مہینے میں بہت ذمہ داری ہے بزرگوں دوستوں، مسلمانوں کی بہت ذمہ داری ہے۔ ماہ مبارک کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی لمحہ 1 ساعت بھی ضائع اور بیکار نہیں جانا چاہیے۔ شب و روز کی جتنی بھی ساعات ہیں ان تمام کو اعمال صالحہ کے ساتھ مزین اور معمور رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا،
اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے متقی بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے تو غیر رمضان کے چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس مہینے کے روزے کی فضیلت ہے کہ آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو چھوڑ دے، نٹھلے پن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس روزے کے عوض ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے اس ایک روزے کے چھوڑنے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ روزہ خدا تعالیٰ کا وہ بابرکت فریضہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا، اور قیامت کے دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ نماز روزہ سب عبادات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب عبادات کی جاتی ہیں، مگر روزہ ایک عجیب خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ ریا سے پوشیدہ، دکھلاوے سے بالکل دور، غیروں کی نظر سے چھپا ہوا، سراپا اخلاص اور بندے اور معبود کے درمیان ایک راز ہے، حتیٰ کہ اس کا علم بھی صحیح طور پر بجز روزے دار کے اور اس ذات اقدس کے جس کے لیے روزہ رکھا گیا ہے دوسرے شخص کو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ روزے کی کوئی ظاہری صورت اور محسوس حیت ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو اس کا ادراک پہ علم ہو سکے کہ روزے دار ہے۔ بخلاف آپ اس کی دوسری عبادتوں کو دیکھیے، ان کی ایک ظاہری صورت بھی ہوتی ہے، اس کے دیکھنے والے پر عبادت کا اظہار ہوتا ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ رکوع سجدے کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزے کی تو ایسی کوئی حیت ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا معاملہ ہے کہ روزے سے ہے یا نہیں ہے، بندہ جانتا ہے یا بندے کا رب جانتا ہے۔ اور جب روزہ ایک راز ہے، راز ہوتا ہے، تو روزے دار اور اس کے درمیان میں تو پھر اس کے بدلے اور ثواب دینے میں بھی یہی مناسب تھا کہ خصوصی اور رازدانہ طریقہ اختیار کیا جاتا جس کی اطلاع فرشتوں کو بھی نہ دی جاتی۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ براہ راست بغیر کسی واسطے کے روزے دار کو اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے روزے اور اس کے اجر و ثواب کو الصوم لی وانا اجزی بہ میں اپنی طرف منسوب فرما کر اس کی شرافت عظمت کو بڑھایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں بکثرت اس کے فضائل بیان کیے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی نیند عبادت ہے، اور اس کے خاموش رہنے میں بھی اس کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم غور کریں میرے محترم بزرگوں، میری ماؤں، میرے بہنوں، کہ رمضان المبارک کیا چیز اللہ نے ہم کو عطا کر دیا کہ تمام مہینوں کا سردار ہمیں اللہ نے دے دیا۔ رمضان مبارک کا مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ چنانچہ حدیث میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ
تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ ہم غور کریں اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ نے تمام مہینوں کا سردار ہم کو عطا کر دیا۔ ہم اس رب کے حضور توبہ کر کے، استغفار کر کے، روزوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی طلبی کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منا لیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے کہ ایک بار الہ تمہیں وہ مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس مہینے میں جو بندہ تیرے صدق دل سے عبادت کرتا ہے اللہ تو جانتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جتنی فضیلتیں اعمال کے اعتبار سے اس ماہ مبارک کی میرے بزرگوں، میری ماں و بہنوں میں عرض کروں، یہ زندگی کم پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بلا کسی شرعی عذر کے، شرعی عذر کوئی مرض ہو جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اگرچہ بعد میں اس کو رکھ بھی لے گئے، تب بھی ساری عمر کے روزے اس ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتے۔ اور صرف روزہ رکھ لینا نہیں ہے، روزے کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ شیطان کی شرارت سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، جب تک کہ روزہ دار جھوٹ بول کر یا غیبت وغیرہ کر کے اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ہم کو صرف روزہ بھوکا رہنا نہیں ہے، ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، کان کا صحیح استعمال کرنا ہے، آنکھ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر بری بات اور برے عمل کو نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ جب رمضان میں داخل ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی کسی سائل کو محروم نہیں فرماتے تھے، مگر رمضان میں اس کا کچھ زیادہ ہی اہتمام فرماتے تھے۔ ویسے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ غفور الرحیم ہے، بہت بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں ہر اعتبار سے۔ اور یہ مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ کتنی اس مہینے کے فضائل اور برکات آدمی گنائے وہ سارے کے سارے کم ہیں۔ آدمی کھانے پینے اور سونے سے جو فارغ وقت بچتا ہے، آدمی کو اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے پیچھے لگانا چاہیے۔ میں نے کل کے بیان میں بتایا تھا کہ رمضان کا مطلب ہی ہے کہ آدمی کا پاک صاف ہو جانا، اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جو شخص رمضان پائے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے، اپنے آپ کو پاک صاف نہ کروا لے، بڑا تعجب کی بات ہے۔ ہمیں یہ ایک ایسے وقت میں اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے جس وقت میں ہر انسان آج کی تاریخ میں فارغ ہے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہندوستان میں ہی نہیں دنیا کے ہر ملک میں قریب قریب لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ ہر انسان گھر میں موجود ہے، سونے کھانے اور پینے اور دیگر ضروریات زندگی سے جو اس کا فارغ وقت بچتا ہے، آدمی صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگائے، اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے پڑے۔ اگر عبادت کرتے کرتے اکتا جائے، قرآن پڑھتے پڑھتے اکتا جائے تو کچھ بھی نہیں، تو بستر پر بیٹھا بیٹھا تسبیح پڑھتا رہے، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچائے، دور رکھے۔ گھروں کے اندر ٹی وی بند کر دے، موبائل کا صحیح استعمال کرے، زبان کا صحیح استعمال کرے، بیوی سے محبت سے پیش آئے، بچوں کی تربیت کرے، اپنے اخلاق بچوں کے اندر ٹرانسفر کرے کہ میرے اخلاق کیسے وہ اپنائیے، اپنے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو داخل کرے، بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھ پڑھ کے بتایا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کیسے تھے، صحابہ کیسے تھے، تابعین کیسے تھے، تبع تابعین کیسے تھے، کیسے انہوں نے دین اور ایمان کی خاطر اپنے آپ کو تکالیف میں ڈالا، تب جا کر کے میرے محترم بزرگ اور دوستو یہ ہم تک دین پہنچا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو بتائیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم کن کے ماننے والے ہیں، ہمارا رب کون ہے، ہمارے نبی کون ہے۔ اس سے بہتر موقع میرے محترم بزرگ اور دوستو شاید ہمیں زندگی میں کبھی نہ ملے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ ہم اپنی اولاد کی گھٹی کے اندر، اس کی زندگی کے اندر تمام تر ایمان اور اعمال اور اسلام کو داخل کر دیں، تاکہ ہمارے بعد جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے ایک طریقے کا کار خیر بنے، خیر کا سبب بنے۔ دعا کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام عالم کے مسلمانوں کو اس فارغ وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے دیا ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضول باتوں میں، لایانی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کر کے اپنے رمضان کو برباد کرنے کی یہ تمام کوششوں سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور جو بھی کوششیں تھوڑی بہت دنیا کے اندر ہو رہی ہیں جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، اللہ سہیل بھائی کی کوشش کو بھی قبول فرمائے۔ آج سہیل بھائی بتا رہے تھے کہ بہت سے لوگ جو ہے اور اسپیکر لگوانے کی بات کر رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں 10-20 کا، اور میں یہی کہوں گا کہ بھئی دیکھو بھیڑ سے بچا جائے۔ آپ کو اگر جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں جو سوتے ہیں تو اسپیکر نہیں لگا سکتے، بیان سے تھوڑا تکلیف ہوتی ہے، تو اگر ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں بیٹھ کے سن لیں، لیکن سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کریں، ایسی کوئی حرکت اور ایسی کوئی بات نہ کریں جس کی وجہ سے آپ حکومت کی زد میں آئیں، حکومت آپ کو کسی طرح کا تکلیف دے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی اور آپ تمام لوگوں کو صحیح بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ اس کرونا وائرس سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور تمام عالم سے اس وبا کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔